قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق زمین کے ذرے سے لے کے پہاڑوں تک، ٹھیک ہے، پانی کے قطرے سے لے کے سمندروں تک، پھر سیاروں سے لے کے ستاروں تک اور کہکشاؤں تک وسیع ایک سلطنت ہے. اور ساری چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا پتہ ہے آپ کو؟ انسان کے لیے بنایا. اور اتنی مضبوط اور زبردست اور خوبصورت کائنات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سارے سیٹ اپ کے اندر، پورے سیٹ اپ کے اندر سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کون ہے؟ انسان. انسان سب سے بہترین چیز ہے. یہاں ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کائنات کے اندر چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے سیارے اور کہکشاؤں تک ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا، کوئی وائلیشن نہیں کرتا، کوئی رول نہیں توڑتا. ایسی ہے نا؟ سنا آپ نے؟ دیکھا نہیں؟ دیکھا ہوگا. یا کبھی مچھلیوں نے کہا ہے ہم نے اڑنا ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتا. یا کبھی سورج نے کہہ دیا آج میں نے نہیں نکلنا، آج میں تھک گیا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. اتنی اوبیڈینٹ ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی کہ جس کو جس کام پہ لگا دیا ہے وہ اسی طرح لگی ہوئی ہے، بالکل زبردست انداز میں لگی ہوئی ہے. اور جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میں نے کائنات کی سب سے بہترین چیز انسان ہے، میں نے اس کو بنایا انسان ہے، وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین ہے، وہ اعمال کے لحاظ سے بھی، وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین ہے. بڑے عجیب اور المیہ کی بات یہ ہے کہ وائلیشن وہاں سے ہوتی ہے، وہ رول توڑتا ہے، وہ روگردانی کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے. بڑی سے بڑی کائنات کی چیز اس کو نہیں توڑتی، اس کے حکم کو نہیں توڑتی. کتنی عجیب بات ہے. ہمیں آج سمجھنا یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے. ہم پوری کائنات سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ وہ اللہ کی اتنی فرما بردار ہے اور ہم کیوں رول کو توڑتے ہیں؟ پتہ کیوں ہوتا ہے جی ایسا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا نا تو اس کو بہترین صفات عطا کی، بہترین صفات عطا کی ہیں. اس صفات کی بنیاد پہ یہ انسان کہلوانے کے مستحق ہے. ان صفات کی بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات کہلوانے کا مستحق ہے. اگر انسان جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ 300 سے اوپر کی صفات ہے، 300 سے زیادہ وہ صفات ہے جو اللہ نے اچھی صفات انسان میں پیدا کی ہے، جو صفات دے کے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. تو وہ جو 300 سے اوپر صفات ہیں، وہ انسان جب ان پہ عمل نہیں کرتا یا ان کو پالش نہیں کرتا، پھر وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، پھر اپنے رسول کو بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ انسانوں کے حقوق بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز کے حقوق بھول کے پھر وائلیشن کرتا ہے، پھر وہ رول توڑتا ہے، پھر وہ تباہی کا سبب بنتا ہے. جب انسان اس صفات کی پاسداری کرے تو وہ اس کائنات کی پھر سب سے بہترین چیز ہے، پھر وہ اشرف المخلوقات ہے. اور ان صفات میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کو بے شک یہ سارے انسان ہیں، خواہ مسلم ہے خواہ غیر مسلم ہے، مگر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، بات یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے، بہترین انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ جی بتائیں گے آپ؟ ہاں جی، ادب کی آواز ہے یہ. جی بیٹے، عزت. یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان لاؤ پھر عمل صالح کرو. پہلی چیز ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح تو دوسری چیز ہے. ایمان لانے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنا اس لسٹ میں نام لکھوائے جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات کے لقب میں نہیں آ سکتا.
کیونکہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. ایز اے مسلم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر تو وہ نہیں اپنے مالک کو پہچان سکا, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. تو ایمان سب سے بہترین چیز ہے, ایمان سب سے پہلی صفت ہے. الصلاة